اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ایک مثال کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے بہت ستایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ گلی کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ پتھر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک، جسم مبارک لہولہان ہو گیا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ پورا کرے گا۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں، یعنی یہ لوگ پہاڑوں کے درمیان میں آ کر کچل جائیں گے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں پر مہربانی فرماتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں بددعا کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کا انتہائی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے۔